فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات علیہ محمد وآلہ محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، آپ کے شہر بنارس کا یہ تاریخی اور یادگار پروگرام جو بعنوان 72 تابوت منعقد کیا گیا ہے، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس کثیر تعداد میں اس لیے تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکیں اور پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ نہ حسین کل اکیلا تھا نہ حسین آج اکیلا ہے. ہمارے بزرگ شاعر محترم جناب ہلال نقوی نے جو کہا نا کہ کربلا کے بعد حسین نے کربلا کے بعد انسان کی سوچ کو بدل دیا. کربلا سے پہلے جو ظالم ہوتا تھا اسے فاتح سمجھا جاتا تھا، کربلا کے بعد جو مظلوم ہوتا ہے اسے فاتح سمجھا جاتا ہے. کربلا سے پہلے جو سر کاٹتا تھا اسے کامیاب سمجھا جاتا تھا، کربلا کے بعد جس نے سر کٹایا ہے اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے. کربلا سے پہلے جو گھر لوٹتے تھے انہیں کامیاب سمجھا جاتا تھا، کربلا کے بعد جنہوں نے گھر لٹائے ہیں انہیں کامیاب سمجھا جاتا ہے. کربلا سے پہلے جو بڑا لشکر لے کے آئے اسے کامیاب سمجھا جاتا تھا، کربلا کے بعد جو مختصر افراد لے کے آئے اور تاریخ لکھوا جائے اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے. کربلا کی جنگ میں اور دنیا کی تمام جنگوں میں فرق یہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں اور کوئی میدان میں اترتا ہے تو وہ لشکر جمع کرتا ہے. حسین نے کربلا میں لشکر جمع نہیں کیا. دنیا کا سب سے مختصر لشکر لے کے حسین کربلا میں آیا. اگر انسان اپنے گھر والوں کو جمع کرتا ہے تو 100 سے 150 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. حسین کربلا میں صرف 72 کو لے کر آئے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف تھا اور 72 ایک طرف تھے. حسین نے کہا سنو کہ کربلا میں جو 9 لاکھ آئے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، مگر جن 72 کو میں لے کے آیا ہوں ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا. اور ان 72 نے کربلا میں جمع ہو کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، یزید تھا، حسین ہے.
دنیا میں عزاداری سجی مشان طریقے سے ہو رہی ہے. ہر جگہ جہاں بھی پوسٹر لگتا ہے آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ یہ کون سا جذبہ ولایت ہے؟ یہ کون سا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہاں آنے کے لیے پیسہ دیا گیا ہے یا کسی نے کرایہ دیا ہے؟ پھر کون سی محبت ہے جو آپ کو لے کے آ رہی ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے جسے جذبہ حسینی کہا جاتا ہے. اور اب یہ مجمع قیامت تک کم نہیں ہوگا. یہ مجمع جگہ جگہ جمع ہو کے بتا رہا ہے یزید تو ہار گیا، حسین جیت گئے. کربلا میں تو نے بڑا مجمع جمع کیا تھا، اب کربلا کے بعد سے لے کے قیامت تک ہر بڑا مجمع حسین کا ہوگا. ہر تاریخ حسین کی ہوگی. میں نے جس حدیث کو عنوان کلام کے طور پر تلاوت کیا، اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس حدیث کا حافظ نہ ہو. حسین کا سب سے بڑا تعارف یہی حدیث ہے. اس سے بڑا کوئی تعارف نہیں ہے حسین کا کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اگر آپ تاریخ کے دامن میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری کائنات میں 4 ہی لوگ ہیں جن کے لیے نبی نے ایسے تعارف کرایا. پہلی ذات مولا کائنات کہ مولا کائنات کے لیے فرمایا انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے علی، جیسے علی ویسا میں. اس کے بعد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسا میں. پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسا حسن، جیسا حسن ویسا میں. پھر حسین کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسا حسین، جیسا حسین ویسا میں. پوری کائنات میں 4 لوگ ہیں جنہیں نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، علی مجھ جیسے میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا. مگر شیع و کمال کے بات یہ ہے کہ نبی نے بار بار کہا یہ 4 مجھ جیسے میں ان 4 جیسا. مگر ان 4 نے زندگی میں ایک بھی بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا. بکھر کے نہیں مل کے. رکیے یا رسول اللہ. لبیک یا حسین. ٹھیک ہے نا؟ نبی نے بار بار کہا علی مجھ جیسے، فاطمہ مجھ جیسی، حسن مجھ جیسے، حسین مجھ جیسے. آدھا درجن سے زیادہ علماء بیٹھے جو اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں. ان سے پوچھئے کیا تاریخ میں کبھی علی نے کہا نبی مجھ جیسے؟ کبھی فاطمہ نے کہا بابا مجھ جیسے؟ کبھی حسنین نے کہا نانا مجھ جیسے؟ نبی بار بار کہہ رہے تھے علی مجھ جیسا، فاطمہ مجھ جیسی، حسنین مجھ جیسے. مگر ان 4 نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا. چونکہ 4 جانتے تھے کہ نبی بار بار کہے بگڑتا کچھ نہیں. ہم نے ایک بار کہہ دیا بچتا کچھ نہیں. کیونکہ مسلمان قیامت تک کہے گا علی نے بھی تو کہا تھا کہ ہم جیسے، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا کہ ہم جیسے، حسنین نے بھی تو کہا تھا ہم جیسے. ان 4 نے نہ کہہ کے تاریخ کا گرفتار پکڑ کے گیا. اور تاریخ لکھنے والے یاد ہے جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں، کوئی بغضات نبی جیسا رہتا ہے. جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں، کوئی بذات نبی جیسے کہنا تو حسین کو چاہیے تھا. اچھا یہ بتائیے علی کے علاوہ کوئی ہے رسول جیسا؟
بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، مجھے احساس دلائیے ہر جملے پہ کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھا، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ بولیے بولیے بولیے، میں پوچھ رہا ہوں کیا علی کے علاوہ کوئی نبی جیسا ہے؟ لائیے لائیے، تاریخ میں لے کے آئیے، قرآن سے لے کے آئیے، حدیث سے لے کے آئیے، بخاری سے لے کے آئیے، مسلم سے لے کے آئیے، اور اگر تمہیں نہیں ملتا نبی جیسا تو پھر ہم دکھاتے ہیں۔ پھر منہ نہ بنانا، پھر چہرہ نہ بگاڑنا، پھر یہ نہ کہنا اپنے خیمے سے لے آئے، فلاں میدان سے لے آئے۔ ارے بھیا، دنیا میں دو ہی میدان ہیں جن کا قیامت تک ذکر ہوگا، ایک باپ کا میدان، ایک بیٹے کا میدان۔ باپ کا میدان غدیر ہے، بیٹے کا میدان کربلا ہے۔ کوئی تو میدان میں تذکرہ ہوگا، یا باپ کا ہاں ہاں دیکھیں، اب جتنی دیر بھی 30-35 منٹ میں پڑھوں گا، اگر کوئی نعرہ لگائے نا تو جواب ہاتھ اٹھا کے دیجیے گا، اس لیے کہ میں شعر پڑھتا ہوں طلال صاحب آپ کی موجودگی میں کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو۔ اب اگر کوئی باڈی لینگویج میں نہیں سمجھا تو میں کیا کروں؟ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو۔ ٹائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں، اگر نماز عشق حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے، مسجد تک رہ جاؤ کہ میرا سج رہی لا۔ حسین نے کہا یزید سن، قیامت تک دو ہی میدانوں کا تذکرہ ہوگا، یا میرے باپ کے میدان کا یا میرے میدان کا۔ میرے میدان کا نام ہے کربلا، باپ کے میدان کا نام ہے غدیر۔ اور سن، غدیر سے لے کے کربلا تک جو جذبہ کام کر رہا تھا نا وہ ایک ہی تھا، وہ تھا جذبہ ابو طالب۔ آئے ہائے، وہ تھا ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے، حسینی جملے پر، اس جذبے کا نام تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کربلا جو ہے نا وہ خاک شفا بنائے، کیوں بنے بتائیے؟ کہ لگے اس میں نبی کے صحابہ کی قدر پڑے تھے۔ اوہ کیا کوڑی لائے ہیں نکال کے، جو نہ رکھی جا رہی ہے نہ دیکھی جا رہی ہے۔ کمال ہے بھائی، کربلا میں زمین کربلا کی مٹی اگر خاک شفا بنی ہے تو اس میں کمال یہ تھا کہ رسول کے صحابہ کے قدم آ گئے۔ اچھا، صحابہ کے قدم آئے اس لیے وہ مٹی خاک شفا بنی، تو پھر غدیر کے میدان کی خاک شفا کیوں نہیں بنی؟ وہاں تو سوالات آئے تھے، نہیں پہنچو میں بننا، اگر پہنچ جاتا تو سکون ٹوٹ جاتا، جو کھڑے بیٹھے سب چنے بھیا۔ اگر خاک شفا زمین کربلا کی مٹی اس لیے بنی ہے کیونکہ وہاں صحابہ کے قدم تھے، تو ہوش میں آنکھیں کھول اور دیکھ، یا تو 72 تھے، وہاں سوالات تھے، مگر ان 72 میں اور سوالات میں فرق یہ جو غدیر میں آئے تھے وہ خود آئے تھے، جو کربلا میں آئے تھے حسین چن کے لائے تھے۔ چنے ہوئے اور ہیں۔ بکر گئی مل گئے۔ دیکھیے ہر صدی کا ایک نعرہ تھا، ہر صدی میں نعرہ بدلتا رہا، اس لیے کہ جیسے دشمن بدلا ویسے نعرہ بھی بدل گیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہم ہر دور میں ایک جگہ نہیں رہے، جیسا دشمن ویسا ہم نے جواب دیا۔ ایک دور میں اس منبر سے کہا گیا تھا علم بہت زیادہ ہو گئے، ہم نے علم بڑھا دیے۔ ایک دفعہ کہا گیا عزا خانے بہت زیادہ ہو گئے، ہم نے عزا خانے بڑھا دیے۔ ایک زمانے میں مرضیت کی مخالفت ہوئی، ہم نے فوٹو بڑھا دیے۔ تو جس زمانے میں جیسا دشمن ویسے ہم نے جواب دیا۔ ایک زمانے میں علی کا دشمن تھا تو ہم نے نعرہ حیدری لگائی، اس زمانے میں حسینیت کا دشمن ہے تو ہم نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا۔ اور سنو 84
وہ نعرہ ہے جو لبنان میں بھی لگتا ہے، ایران میں بھی لگتا ہے، حلب میں بھی لگتا ہے، رقہ میں بھی لگتا ہے، بچوں میں بھی لگتا ہے، جوانوں میں بھی لگتا ہے، بوڑھوں پہ بھی لگتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی لگاتے ہیں، اٹھے ہوئے بھی لگتے ہیں، اور اس نعرے پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا جیو جیو یہ علی مدد کرنے کی عادت نہ ڈالی ہے، اور سب مل کر نعرے اور سنیے، جب پچھتائیں گے تو آپ کو نہیں کوسیں گے، کوسیں گے اپنی ماں کو، اس لیے کہ ولایت علی خریدی نہیں جاتی، اماں کی شرافت سے آتی ہے۔ ولایت علی کو کرائے پہ تھوڑی ملتی ہے، یہ ولایت علی کرائے پہ تھوڑی ملتی ہے، یہ شو روم میں تھوڑی ملتی ہے۔ کسی نے 4 مصرے کہے تو مجھے یاد آ گئے، بڑے مشہور ہوئے، اس نے کہا تھا دہائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا۔ بھائی ایک جملہ اور سن لیجیے، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں، اور کیا آپ نے اپنی ماں کی شکایت، وسیم بھائی مجھے دیکھ، میں آپ ہی کی وجہ سے بچا ہوں، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں، کس کی؟ ارے بولیے نا، میں اونچا سنتا ہوں، ماں کی زور سے پیچھے والے، کس کی؟ کسی کے باپ میں دم ہے جو کہتے باپ کی شکایت کرے گا، اس لیے کہ اگر باپ ہوتا تو منکر علی نہ ہوتا، منکر علی شکایت وہی کرتا ہے جس کا ابا نہیں ہوتا۔ میرے پاس دلیل ہے، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، مسکرانے لگا، مولا نے کہا مسکرا کیوں رہا؟ کہنے لگا میں تو فلاں جگہ جا رہا تھا، آدھے راستے سے لوٹ کے آیا، تو کہنے لگے جا کے یہاں مسکرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنی اماں کا جا کے شکریہ ادا کرنا۔ کہنے لگے جی لوٹ کے میں آیا ہوں، شکریہ ان کا کیوں ادا کروں؟ کہنے لگے اگر وہ آدھے راستے سے نہ لوٹتی، میں تمہارے سننے پر سلام، زندہ باد حسینیوں زندہ باد، اگر وہ آدھے راستے سے جو اہل بیت کے دشمن پہ بھی نہ ہنس سکے، پھر وہ کب ہنسے گا؟ ہنسنا تو بنائی اس لیے کہ ان کے کرداروں پہ ہنسا جائے۔ کہا جی تو بات وہی آ گئی کہ جی نبی جیسا ہم بخاری سے مانا سکتے ہیں، ہم مسلم سے دکھا سکتے ہیں۔ ایک مقام آیا کہ جہاں نبی نے لوگوں کو بلایا، مہاجرین کو، انصار کو، کہنے لگے اکیلے گھومتے رہو گے، ایسا کرو ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ مسلمان بھائی سن رہے ہیں، مجھے لگائے ہوئے دل بھی نظر آ رہے ہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وسیم بھائی ذمہ دار ہے، پوچھ لیجیے گا ان سے جا کے۔ ہاں پھر سنیے جاوید بھائی ذمہ دار ہے، بس سنیے آپ۔ تو کیا کہا؟ جاؤ، سارے انصار جمع ہو گئے، مہاجرین بھی اور انصار، نبی نے کہا ادھر آؤ، تم ان کے بھائی، یہ تمہارے، تم ان کے بھائی، یہ تمہارے بھائی، تم ان کے بھائی، اور تم ان کے بھائی۔ اب روایت کے جملے وہ سنیں، رسول نے حضرت عمر کو بلائے، کہنے لگا تم ادھر آؤ، وہ آ گئے، پھر حضرت ابوبکر کو بلائے، تم ادھر آؤ، پھر وہ بھی آ گئے، کہنے لگا تم ان کے بھائی، تم بات یہ ہے نا کہ کون نبی جیسا ہے،
تم ان کے بھائی سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، بس تنہا علی رہ گئے. لوگوں نے ایک دوسرے کو گولی ماری، سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. علی کو تو کوئی بھائی نہیں ملا، پر نبی نے علی کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے علی تم قریب آؤ. کہا گیا ہے رسول اللہ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. علی نے کہا، نبی نے کہا پریشان کیوں رہا ہے؟ جو جس جیسا ہے. زندہ باد ہو گئی مجلس، یہی لفظ تھا جس پہ مجلس ہونا تھی. ہو گئی مجلس اسی لفظ میں، ہو گئی مجلس کسی لفظ پر مجلس تمام ہونا تھی. کہ جو جس جیسا تھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، جو جس جیسا تھا اسے اس جیسا بنا دیا. عمر ابو بکر جیسے تھے، ابو بکر عمر جیسے تھے، انہیں بھائی بنا دیا. تو کہا میں کس کا بھائی بنوں گا؟ کہ علی تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو مجھ جیسا ہے. جیسا کہا نا نبی، تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. کوئی سامنے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہمیں بنائیے، لڑ لیجئے جا کے نبی سے. آپ کو تو لڑنے کی عادت ہے، لڑ لیجئے، اٹھا لیجئے، مار دیجئے، ٹیک لیجئے اچار کے، تاکہ انہوں سکون مل جائے. ابے ہم پہ ہم سکر رہا ہو کیوں نہیں مان رہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں جو نبی جیسا ہے. آئے 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 آئے، ہم اسے مانتے ہیں جو نبی جیسا ہے. اب آپ شیعہ صحابہ کو آپ کو شیعہ یاد ہے کربلا کے بعد شیعت میں ایک چیز پیدا ہو. پوری توجہ. کربلا نے ہمیں ایک چیز تو سکھا دی. اس کیا چیز سکھائی جاتے ہیں؟ کربلا نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی رہبر ڈھونڈنا وہ بے عیب ہو. کہاں بیٹھے ہیں؟ نا ان ہاتھوں پر راضی نہیں. جب قاضی کے صدقے میں 2 ہاتھ ملے تو دونوں اٹھاؤ نا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے غدیر میں ایک ہاتھ سے تھوڑی بنایا تھا، 2 ہاتھوں سے دیا تھا، 2 ہاتھوں سے لے لو. پھر کیا کہا کہ بھائی بنا دیا. سنتے رہیے گا، سنتے رہیے گا. بات کہا تھا ابھی کہاں تھا میں، مجھے بتائیے ہے. ہاں تو کہا کہ جو جس جیسا ہے اس کا بھائی بنا دے. تم مجھ جیسے ہو، میں تم جیسا ہوں. تم نبی نے کنفرم کر دیا. اب آپ ہم پہ کیوں پریشر بنا رہے؟ فلاں کو نہیں مان رہے، جمن کو نہیں مان رہے، بدھن کو نہیں مان رہے، کلن کو نہیں مان رہے، مننے کو نہیں مان رہے، فلاں نے. تو بھیا مانیں گے، پہلے یہ دکھا کہ رسول جیسا ہے. ہاں رسول جیسا ہوگا تو ہوگا. اب آپ شیعوں میں جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا ذرا سا، تو ماں سیدھے سکھانا شروع کر اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید 72، بڑے رسول اتنے، آسمانی کتابیں اتنی. اور پھر کہتی ہے بیٹے انہیں ماننا. تمہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو. انہیں ماننا، انہیں نہ ماننا. اب جب بچے کو مانے طوطے کی طرح پڑھا دیا، انہیں نہ ماننا تو کیسے مانے گا؟ اچھا پھر جب مکتب میں پہنچے، مولوی صاحب کے سامنے سامنے تک تو انہوں نے ایک درس بنایا دیا. انہوں نے سنو، یاد رکھنا سب کو ماننا مگر جانچ پرکھ کے ماننا. ہم نے کہا کیا سارے صحابی ماننے کے لائق نہیں تھے. میں نے کہا تو پھر کہنے کہ سنو، ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی نہیں ہوتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے بنارس، کہاں بیٹھا ہے ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی. اب میں نے پوری صحابیت کی تاریخ اس لفظ میں بیان. ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی نہیں ہوتا. ہم نے کہا مولوی صاحب آپ بتا دیجئے کہ صحابی کیسا ہو گیا تاکہ مان لیں. کہنے کہ سنو، صحابی کی پہچان یہ ہے کہ ابر ہلالی ہو، رنگ ملالی. ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ چاہ رہا تھا میں، اسی لفظ میں تمہیں بولنا تھا. ابر ہلالی ہو، رنگ ملالی ہو، کامل الایمان ہو، نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو اوزر، عرش میں ہو تو مارے، فرش میں ہو تو ہدایت کے منارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے.
चारों में अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले बिगड़ गए मिल गए। अच्छा जब आप जब जोर से अली अली करते ना, आप क्या समझ रहे हैं? खाली यहाँ मोहल्लों में खलबली मचती। आप क्या समझ रहे हैं? नाले पे हंगामा मचा पड़ा। आप क्या समझ रहे हैं? हंगामा कहाँ मचता है? जब नीचे से अली अली की आवाज आती है ना, तो सारे फरिश्ते दौड़ के जिब्राइल के पास आते, कहते उस्ताद ये नीचे क्या हो रहा है? जिब्राइल कहते हैं परेशान है, जो आज ऊपर हो रहा है ना, आज नीचे हो रहा है। आज तक ऊपर हो रहा है। इधर से मेरे दोनों हाथ मजबूत मजबूत हो गए। इधर वाला वो कहना परेशान तो आज तक ऊपर हो रहा था, आज नीचे हो रहा। तो उसे मानेंगे जो नबी जैसा होगा। हमसे जबरदस्ती ना होना, क्योंकि दुनिया की सबसे अकलमंद कौम है शिया। इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं मनवानी। अब मुंबई चले गए, वहां पहुंचेगा जी आपको 5 महीने से पढ़ना। मैंने कहा मुंबई के घर छोटे तो एक कमरा दिखा दिया, इसी में आपको बहुत छोटा सा कमरा, उसमें 2 पलंग, एक वो जिसमें आदमी जिंदगी को सोता, एक वो जिसमें मरने के बाद सोता। तो कहने लगा किला आप कहाँ सोएंगे? पलंग तो 2 खाली। कहने लगा किला तो जिंदगी वाले ही सोएंगे। तो कहने लगा फिर मैं कहाँ सोऊंगा? मैंने कहा 2 पलंग खाली, आप उसमें सो जाइए। कहने लगा मैंने कहा तो फिर कहने मैं नीचे सोऊंगा। जब आफत आती है तो ऐसे सो गया। आजान से 15 मिनट पहले उसने तख्ता पीट दिया, बैठ गया। पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ? कहने लगा उसने मेरा चश्मा बताइए कहाँ रखा है। मैंने कहा अच्छा चश्मा ढूंढो। मैंने कहा चश्मा का शुक्रिया, अब मैं जाके आ जाऊंगा। दूसरे दिन फिर तख्ता पीट दिया, चश्मा। मैंने कहा तीसरे 3 दिन में मुझे यकीन आ गया कि इसे बगैर चश्मे के चश्मा नहीं दिख रहा। 3 दिन में मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इस बेचारे को चश्मे के बगैर चश्मा नहीं दिख रहा। अब जो चौथे दिन में दोपहर में सो के उठा तो बैठे बड़े मियां, और सामने एक साहब बैठे, पुराने जमाने वाले 500 के नोट की गड्डी हाथ में लिए, और सामने एक साहब बैठे, और वो बगैर चश्मे के चश्मा उन्होंने सामने रखा हुआ, और एक एक नोट को यूं करके देख रहे हैं। अब वो एक एक नोट चेक कर रहे हैं और यहाँ दर्द हो रहा। खैर वो गड्डी किसी तरीके से तमाम हुई। जब तमाम हो गई तो उन्होंने रखी, वो चला गया, मेरी तरफ चश्मा लगा के देखा, अरे मौलाना आप उठ गए? मैंने कहा हर एतबार से उठ गए। क्या मतलब? मैंने कहा 3 दिन से जो आप हरकत कर रहे हैं उस पर भी हम उठ गए। क्या मतलब? मैंने कहा 3 दिन से आप एक ड्रामा किया, सुबह तख्ता पीट के कहते हुजूर। तो मैंने कहने क्या मतलब मौलाना? मैंने कहा या तो आपको चश्मे के बगैर चश्मा नजर नहीं आ रहा, और अब आप 500 के नोट में गांधी देख रहे हैं। कहने लगे खुदा की कसम मुझे ना नोट नजर आ रहा था ना गांधी। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे थे? कहने लगे आपको नहीं पता ये जो आदमी है बहुत बड़ा नंबर 2 का आदमी है, इस पर थे मेरे पैसे, इसे पता है मुझे कम नजर आता है, इसलिए गड्डी लेके आया। मुझे डर था कहीं नकली ना दे जाए, तो इसे प्रेशर में लेने के लिए मैं वैसे ही कर रहा था ताकि ये खौफ में आ जाए। मैं उसी दिन समझ गया दुनिया की हर कौम को बेवकूफ बनाया जाता है, शियों को नहीं, इसलिए कि जो 500 की गड्डी बगैर देखे नहीं ले रहे, सहाबियत का बंडल बगैर देखे कैसे ले? बताया गया जब मानो जब मानना उन्हें मानना जो रसूल जैसे हैं, या उन्हें मानना जो रसूल के वफादार हैं। ठीक है ना? उन्हीं को तो मानना। अब सुनिए 2 बातें सुनिए। ये इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा हुआ किस लिए हुआ भाई? किस लिए हुआ? किस लिए हुआ है? बोलिए। मुझे सुनने, हिलाल भाई को सुनने नहीं, 72 ताबूत को उठाने, कांधा देने, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी में हर बार आप ये ताबूत उठाएं, बार बार उठाएं। ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा मजमा के ताबूत को कांधा दे रहा है। ये ताबूत को कांधा दे के बताते हैं कि हम और हैं, और जो ताशे बजा रहे हैं वो और हैं। इसलिए कि करबला में दोनों थे। हुसैन ताबूत उठाना चाहते थे, वो ताशे बजवाना चाहते थे। खुदा ने कहा अब आ गए, हो गई करबला खत्म, आ गए लोग।
اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک یہ سوال ہے کہ 2002 میں میں مولوی صاحب تھا، 2002 میں میں مولانا تھا، 2005 میں بھی میں مولانا تھا، 2010 میں بھی میں مولانا تھا، 2015 میں بھی میں مولانا تھا، 2020 میں بھی تھا اور 2022 میں بھی، اور اللہ نے چاہا تو مرنے دم تک مولانا ہی رہوں گا، ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ مرنے کی دعا ہوئی تو فوراً انہوں نے کہا الہی آمین، سمجھا؟ ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا، جبکہ انہی کی دعوت میں آیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں الہی آمین۔ اور سنیے کیا کہا بھائی رہوں گا، اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ یہ پہلے بھی ڈاکٹر تھے، اب بھی ڈاکٹر ہیں، آخر تک ڈاکٹر ہیں، یہ پہلے بھی شاعر تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ بھئی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ جو آدمی 2002 میں رضی اللہ نہیں تھا، اچھا جو چپ بیٹھے ہیں انہیں کوئی پرابلم ہے میرے جملے سے؟ بولیے کوئی پرابلم ہے تو بتا دیجیے، بات چلے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی 2002 میں رضی اللہ نہیں تھا، اب آپ پوچھیں گے وہ آدمی کون ہے؟ یزید۔ نہ تمہارا کچھ لگتا ہے نہ ہمارا کچھ لگتا ہے، ہماری نظر میں کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 2002 میں یزید رضی اللہ نہیں تھا، 2004 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2005 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2010 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2012 میں بھی نہیں تھا، 2014 میں نہیں تھا، 2016 میں نہیں تھا، 2018 میں نہیں تھا، مگر 2019 میں رضی اللہ نہیں تھا۔ یہ کیسے؟ یہ اتنا بڑا چینج کیسے آیا کہ جو 2002 سے لے کے 2019 تک، بلکہ کہہ دیا کہ کربلا سے لے کے اور 2019 تک لعنت اللہ تھا، وہ 2019 میں آ کے رضی اللہ کیسے لگا؟ جانتے ہیں آپ؟ سمجھیں نہیں۔ ہم معاملہ یہ ہے کہ حسین نے حملہ تو 61 ہجری میں کیا تھا، اثر جا کے 2019 میں ہوا۔ آئے 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 آئے، زندہ باد حسین میں زندہ باد، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کس بلندی بجا کے سن رہے ہو، لفظ آئے نہیں۔ حسین نے جو حملہ 2061 ہجری میں کیا تھا، اس کا اثر 2019 میں ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے یہاں بعض مولوی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے تھے، اب ہم نے توبہ کری، غلطی ہو جاتی ہے، مان لینا چاہیے غلطی۔ ہمارے یہاں سارے مولوی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے تھے پہلے، اب نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے تھے کہ یزید نے امام حسین سے مدینہ چھڑوا دیا، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یزید نے امام حسین سے مدینہ چھڑوا دیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں نیت کر لوں کہ مجھے بنارس میں رہنا ہے تو مجھ سے بنارس چھڑوا دے گا؟ چھڑوا دے گا؟ جبکہ بنارس میرے باپ کا نہیں ہے، مدینہ تو تھا حسین کے نانا کا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، مدینہ تو تھا ہی حسین کے نانا کا۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں یزید نے چھڑوا دیا، ہوش میں آ، مجھے پتا ہے حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں، بہت بڑا تعارف ہے، فاطمہ کے لال ہے، کیا کہنا؟ ابو طالب کے پوتے ہیں، کیا کہنا؟ نمائندہ الہی ہے، کیا کہنا؟ تیسرے امام ہے، کیا کہنا؟ مگر حسین کا سب سے چھوٹا تعارف یہ ہے، تعارف سب سے چھوٹا کرا رہا ہوں، داد مجھے سب سے بڑی چاہیے جملے پر۔ حسین کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اچھا جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو، اس سے کو کہہ دے گا تو مدینہ چھوڑ دے، کہہ دے گا؟ کس کے ٹیٹوے میں اتنا دم تھا جو حسین سے کہہ دیتا کہ حضور آپ مدینہ چھوڑ دیجئے؟ اسے معلوم تھا کہ ابھی میں لفظ مدینہ نہیں کہوں گا، عباس مجھ سے دنیا چھوڑوا دیں گے۔ کس کے حلق میں دم تھا؟ میں یہ اپنی زبان بول گیا ٹیٹوا، اس لیے آپ لوگوں کو برا لگ رہا، مگر جو بھی ہو ذلیل بولوں کسی بھی زبان میں، مگر ذلیل دشمن حسینی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے گا، کہا کہ کس میں دم تھا کہ حسین سے کہہ دیتا مدینہ چھوڑ دو؟ نہیں، حسین کو گھیر کے لے آیا، حسین کو گھیر کے لائے گا کوئی؟ حسین کو گھیر سکتا ہے؟ حسین کو گھیرنے کا دم ہے کسی میں؟ دم ہے؟ حسین کا بڑا بھائی حسن ہے، چھوٹا بھائی عباس ہے۔ عباس کا تعارف یہ ہے کہ جو 9 لاکھ کو آنکھوں پر روک دے اسے عباس، اور حسن وہ ہے جسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسن ایک دفعہ کہہ دے تو مردوں میں کیا کر رہی ہے، تو
جنسیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے. اس میں دم تھا بھائی. تو پھر ہوا کیا؟ حسین نے مدینہ کیوں؟ ایک ایک بندے کی توجہ. آخری بات اور میں اجتماع. ہوا کیا؟ حسین تھے پنجتن کی آخری کڑی. حسین سے پہلے 4 لوگ، محمد، فاطمہ، علی، حسن. حسین 5ویں نمبر پہ. حسین نے ان چاروں کی زندگی کو باقاعدہ دیکھا. باقاعدہ حسین نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا نانا میرا. پوری توجہ. حسین نے کیا دیکھا؟ دنیا کا سب سے بڑا نانا. اب حیرت سے کیوں بیٹھے ہو؟ ارے حسین اپنے نانا کو کیسے بھول جائے جب لوگ اپنے برے نانا نہیں بھولے. نانا لفظ کمزور ہے. نانا اس پہ نہیں. نانا مجلس ہونی چاہیے اس لفظ میں. بھائی جب لوگوں نے اپنے برے نانا نہیں چھوڑے، حسین اپنا اچھا کیسے چھوڑ دے؟ اور قریب آ کے کہوں، جب لوگوں نے اپنے بدبودار نانا نہیں چھوڑے، حسین اپنا خوشبودار نانا کیسے چھوڑ دے؟ حسین دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا نعرہ میرا نانا بڑا، اس لیے کہ نور اول میرا نانا، عقل اول میرا نانا، حسن اول میرا نانا، کرم اول میرا نانا، عشق اول میرا نانا، جمال اول میرا نانا، گنتی کا پہلا عدد میرا نانا، طٰہٰ میرا نانا، یاسین میرا نانا، مزمل میرا نانا، مدثر میرا نانا، مبشر میرا نانا، صادق میرا نانا، امین میرا نانا، بشیر میرا نانا، سراج المنیر میرا نانا، احمد مصطفیٰ میرا نانا، محمد مصطفیٰ میرا نانا. سب سے بڑا نانا حسین کا. حسین جانتے تھے کہ میرا نانا تو اتنا بڑا، جب تک اس کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا مسلمان نہیں ہوں گے. دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے سب سے بڑا میرا نانا. مگر حسین نے باقاعدہ غور سے دیکھا کہ میرے نانا کو زہر مدینے میں دیا گیا. زہر دینے والے بھی مدینے میں، زہر دلانے والے بھی مدینے میں، زہر پلانے والے بھی مدینے میں. تب آپ نے لفظ نہیں سنا تو کہا زہر دینے والے بھی مدینے میں، پلانے والے بھی مدینے میں، پلانے والی بھی مدینے میں. مگر حسین نے دیکھا کہ میرا نانا تو زہر سے شہید ہو گیا، مگر قاتل کا نام کسی کو نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوگی کہ قاتل چھپ گیا بھیڑ میں. اور قریب آ کے کہوں، شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ نبی کا قاتل رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپ گیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ حسین نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ میرے نانا کے یہ قاتل ہیں. زہر اس نے دیا ہے، پلایا اس نے، نام نہیں پتا. کسی کو پتا ہے رسول کے قاتل کا نام؟ ہم سے اکیلے میں پوچھ لیجیے گا، ہم بتا دیں گے، ہم بتا دیں گے آپ کو. تو حسین کا نانا شہید ہوا، قاتل کا نام نہیں پتا. اس کے بعد ماں، کیا کہنے فاطمہ کے، جس کے لیے رسول اٹھ جائے، نہیں غور کیا، جس کے لیے رسالت اٹھ جائے اور اپنی جگہ جسے جگہ دے وہ فاطمہ. حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کے بعد میری ماں ظلم کی شکار ہوئی. دروازہ شہر میں چلایا گیا، نیزے شہر میں مارے گئے، گھر کو کا دروازہ شہر میں توڑا گیا، آگ شہر میں لگائی گئی، محسن شہید شہر میں ہوئے، ماں کی اذیت شہر میں دی گئی، پسلیاں شہر میں ٹوٹی گئی. مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں، فاطمہ کے قاتلوں کے نام کتنوں کو معلوم ہے؟ پتا ہے؟ بتائیے. اس قوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے اور محسن کا قاتل کون. اور جنہیں پتا ہے وہ مصلحت کے طور پہ نام نہیں لیتے. حسین نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے نانا کے قاتل شہر میں چھپے، پھر اماں کے قاتل شہر میں چھپے، چوتھے نمبر پر بابا. کیا کہنے حسین کے بابا کے؟ اچھا حسین کا بابا سب کی سمجھ میں آئے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس کا اپنا بابا نہ ہو. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، یہی تو لفظ ہے. حسین کا بابا سب کی سمجھ میں آئے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس کا اپنا بابا نہ ہو. اس کی سمجھ میں حسین کا بابا آ ہی نہیں سکتا. حسین نے دیکھا کہ میرا بابا شیعوں کا پہلا امام، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، شہید کہاں ہوا؟ مسجد میں. مسجد کس شہر کی؟ کوفہ. کوفہ کوئی معمولی شہر نہیں، 96 اس زمانے میں منڈی وہی تھی، دنیا جہان کے تاجر آیا کرتے تھے. مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ علی کے قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟
پتا ہے؟ اچھا میرا ایک سوال ہے عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی مسلمانوں نے نبی کا قاتل نہیں ڈھونڈا، فاطمہ کے نہیں ڈھونڈے، حسن کا نہیں ڈھونڈا، حسین کا نہیں ڈھونڈا، علی کا تو ڈھونڈ لیتے۔ اب آپ کہیں گے علی کا کیوں ڈھونڈیں گے جب کسی کا نہیں ڈھونڈا؟ اس لیے کیونکہ سلسلہ خلافت میں اکیلا علی ہی تو ہے جو شہید ہوا۔ ڈھونڈ لاتے نہیں ڈھونڈا۔ اس قوم کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ علی کا قاتل کون ہے۔ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم علی کا قاتل ہے۔ کیوں؟ شہر میں ان کا بھی قاتل چھپ گیا۔ حسین نے یہ بھی دیکھا، نانا کا قاتل شہر میں چھپا، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کا قاتل شہر میں چھپا۔ اب آئے بھیا حسن، حسن کو زہر کہاں دیا گیا؟ شہر میں۔ زہر دلانے والا کہاں تھا؟ شہر میں۔ زہر پلوانے والی کہاں تھی؟ شہر میں۔ مگر حسن کے قاتل کا نام کسے معلوم ہے؟ اس ظالم عورت کا نام کسے معلوم ہے؟ اس قوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ چودہ نے زہر دلایا تو حسین نے دیکھا نانا کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بھائی کے قاتل شہر میں چھپے۔ اب حسین کی باری تھی، شہید حسین کو بھی ہونا تھا۔ حسین تھے پنجتن کی آخری کڑی۔ حسین نے کہا پروردگار ہم شہید تو ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے۔ حسین نے کیا کہا؟ شہید تو ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے۔ حسین نے دیکھا نانا کا قاتل شہر میں چھپا، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کا قاتل شہر میں چھپے، بھیا کا قاتل شہر میں چھپا۔ حسین نے کہا ہم چھپنے نہیں دیں گے۔ حسین نے کہا یزید شہر سے باہر آ جا، شہر سے باہر آ جا، شہر سے باہر آ جا۔ اب جا کے پوچھو کسی قوم کے کسی بچے سے، یہ بتاؤ حسین کو کس نے قتل کیا؟ کہتا ہے یزید نے، یزید نے، یزید نے، یزید نے، یزید نے۔ مگر مسلمانوں کو درد اس بات کا ہو رہا ہے کہ حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا مگر جب نقاب الٹی نانا کا بھی پکڑا گیا، بابا کے بھی پکڑے گئے، بھائی کا۔ لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین۔ ہوا کیا؟ حسین نے پکڑا تو اپنا قاتل تھا۔ اب جو حسین نے اس کا گریبان پکڑ کے نقاب الٹی نا، ارے یہ تو بابا کے پکڑے گئے، یہ تو اماں کے قاتل پکڑے گئے، یہ تو نانا کے قاتل پکڑے گئے۔ آپ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پکڑا ایک کو تھا، سارے کیسے پکڑے گئے؟ بھائی پکڑے اس لیے گئے سارے کیونکہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا نا۔ ہائے 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 ہائے، لفظ کمزور رہ گیا، میرا لفظ کمزور رہ گیا ورنہ بنارسی جملے پر قیامت برپا کر دیتا۔ بھائی جس طرح قتل ہونے والوں کے خاندان تھے ویسے قتل کرنے والوں کا بھی خاندان ایک تھا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ میں اکیلا حسین نہیں، مجھ سے پہلے بھی حسین ہے، میرے بعد بھی حسین ہے، اور سن تجھ سے پہلے بھی یزید ہے، تیرے بعد بھی یزید ہے۔ مجھ جیسا، مجھ جیسا مرد آباد، اب سنیے آپ 2001 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2019 میں کیوں بنا؟ یاد رکھیے کیوں بنا؟ مسلمانوں نے کہا تو علی نے حسین نے سب کو بے نقاب کر دیا، یہ تو نانا کے بھی پکڑے گئے، یہ تو بابا کے بھی پکڑے گئے، یہ تو بھیا کے بھی پکڑے گئے، یہ تو والدہ کے بھی پکڑے گئے۔ پرابلم یہ آئی کہ یہ سارے رضی اللہ بن چکے تھے،
سب بن چکے تھے رضی اللہ. اب آیا حسین کا قاتل, اس پہ انہوں نے لعنت کرنا شروع کر دی. 2019 تک لعنت ہوئی, مگر انہیں پتا چلا کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا, یہ بھی تو اسی لسٹ سے آیا ہے. اب دو صورتیں ہیں, یا تو ان کے سامنے سے رضی اللہ ہٹاؤ, یا اس کے سامنے رضی اللہ بولو, یا ان کے سامنے سے ہٹاؤ یا اس کے سامنے بڑھاؤ. انہوں نے سوچا ان کے سامنے سے کہاں تک ہٹائیں گے, کس کس کے سامنے سے ہٹائیں گے, کس کس کے سامنے سے ہٹائیں گے, کس کس کو ناراض کریں گے. انہوں نے کہا بہتر یہ ان کے سامنے سے ہٹاؤ نہیں, ان کے سامنے بڑھا دو. کہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم یزید کو رضی اللہ لکھیں گے تو شیعہ ناراض ہو جائیں گے, مگر دنیا میں ایک بھی شیعہ ناراض نہیں ہوا, اور سب نے شکریہ ادا کر کے کہا مسلمانوں تمہارا شکریہ کہ تم نے اس کے سامنے رضی اللہ لگا کے ہمیں بتایا تو کہ تمہارے یہاں رضی اللہ ہوتا کیسا ہے. تو ہمیں بتاؤ تو صحیح. ہو گئی مجلس زینت, ہو گئی. پیچھے والے بھی نعرے لگا رہے ہیں, اب آواز نہیں آ رہی تو کیا کریں. اچھا تم یہ سوچ رہے تھے شیعہ ناراض ہوں گے, کس کس بات پہ ناراض ہو. اب ہمارے پہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ناراض ہوں, ہم تو نقطے سے نقطہ ملا لیتے ہیں. ہم تو یزید پہ لعنت بھیج رہے تھے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شرابی تھا, یہ جوا کھیلتا تھا, یہ ناچ دیکھتا تھا, یہ گانے سنتا تھا, یہ فاسق تھا, یہ فاجر تھا. اب تم نے لگایا 2019 میں اس کے سامنے رضی اللہ, ہمیں اسٹیٹس پتا چل گیا کہ تمہارے یہاں رضی اللہ وہ ہے جو شراب پیے, گانا سنے, جوا کھیلے. جملہ کہو, جملہ سنے بنانا جملہ. آج ہمیں پتا چلا کہ جو شیعوں کے یہاں لعنت اللہ ہوتا ہے تمہارے یہاں رضی اللہ ہو گئی مجلس. سلامت رہیے. سلامت رہیے. کیا حسین ہمیں تو اب پتا چلا 2019 میں کہ تمہارے یہاں رضی اللہ کا اسٹیٹس یہ ہے, جو شراب پیے وہ رضی اللہ, جو جوا کھیلے وہ رضی اللہ, جو فعل حرام کرے وہ رضی اللہ, جو گانے سنے. تو بھیا اگر ایسے رضی اللہ ہوتے تو اللہ بچائے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. اب ہمیں پتا چلا کہ جو ہمارے یہاں لعنت اللہ ہوتا وہ تمہارے یہاں امام نے کہا تھا کہ بھائی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بات نہیں کرے گا. مطلب کیا کہ میں آخری حسین نہیں, میرے بعد بھی حسین ہے, اور تو آخری یزید نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یزید شام میں تھا؟ نا, وہ تو چھوٹا یزید تھا. اچھا کچھ لوگ نئے پیدا ہوئے, ان کا مزاج ہے یار, کہیں گے ہم تو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں, خدا کی لعنت ہو یزید, خدا کی. وہ سوچتے ہیں کہ شیعہ خوش ہو جائیں گے. تمہارے یزید پہ لعنت بھیجنے سے ہم لوگ کو فرق ہی نہیں پڑتا, نہ ہم خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم پروڈکٹ پہ لعنت بھیج رہے ہو, ہم کمپنی پہ بھیج رہے ہیں. تم بھیج رہے ہو پروڈکٹ پہ لعنت, ہم کمپنی پہ بھیجے. اگر تم نے پہلے دن کمپنی پہ لعنت بھیجی ہوتی تو یزید کے بعد یزید پہ لعنت ہے. بھیج رہا ہو پروڈکٹ پہ لعنت.
تم بیچ کے مجھے، ہم نے تو پروڈکٹ کی مخالفت کر دی ہے. اگر تم یہ لعنت بھیج دیتے، سمجھ گئے بھائی. دیکھیے فورڈ نے 2-4 گاڑیاں نکالی، فلاپ ہو گئی، لوگوں نے خریدنا بند کر دی، واپس اپنے ملک چلا گیا. تو مخالفت کمپنی کی ہوئی ہے، پروڈکٹ کی نہیں. اب کمپنی ختم ہو گئی تو آگے کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گا. تم بھی اگر ہمارے ساتھ کمپنی کی مخالفت کرتے، اب تمہیں ڈلیوری، آپ بھی تو پہلے پروڈکٹ کی مخالفت کرتے تھے. پچھلے 10 سال سے کمپنی کی مخالفت نہیں ہو رہی ایام فاطمیہ میں. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے بنارس. پچھلے 15 سال سے ہر ایام فاطمیہ میں کس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کمپنی کی. وہ کہتے ہیں پہلے شیعہ خالی محرم میں کالے کپڑے پہنتے تھے، اب ایام فاطمیہ نہیں پہننے لگے. سنو، محرم اس لیے مناتے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یزید کون تھا، اور ایام فاطمیہ اس لیے مناتے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یزید کو یزید بنانے والے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 1000 یزید ہیں، آپ کے محلے میں مل جائیں گے، آپ کی بغل میں مل جائیں گے، آپ کے شہر میں مل جائیں گے، آپ کے گاؤں میں مل جائیں گے، آپ کے قصبے میں مل جائیں گے، آپ کے ضلع میں مل جائیں گے. اسی لیے ہم نے نیا انتظام کیا، جب محرم آتا ہے چھت پہ کالا جھنڈا لگا دیتے ہیں تاکہ جب کوئی باہر سے گزرے جھنڈا دیکھ کے سمجھ آئے اس میں حسینی رہتا ہے، یزید نہیں رہتا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. اچھا آپ امہد کے سامنے سے گزریے، سلطان پور میں ایک بستی ہے امہد، سڑک پہ کالے جھنڈے لگائے. میری سمجھ میں نہیں آیا، شیعہ تو اندر بستے ہیں، یہ باہر جھنڈے کیوں لگا دیے؟ میں نے ایک مولانا سے پکڑ کے پوچھا یہ سڑک پہ جھنڈے کیوں لگائے؟ کہا اس لیے تاکہ جب بھی کوئی روڈ سے گزرے سمجھ جائے اس شہر میں حسینی رہتے یزیدی نہیں رہتے. جھنڈا لگا دیا آپ نے شہر میں، جھنڈا آپ نے جیو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہ جو بچہ پیچھے نعرہ لگا رہا اس کی عمر 10 یا 12 سال ہوگی، یہ تو بہت بڑا ہو گیا. شیعوں کو تو 2-2, 2.5 سال کے بچے نعرے لگاتے ہیں. میں نے ایک آدمی سے پوچھا چھوٹے سے بچے نے نعرہ لگایا بھئی یہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا عظمت کیا ہے؟ اس نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، یہ بڑے مجمع میں 2.5 سال کا بچہ نعرہ لگا کے بیٹھا ہے. اور دنیا والوں دیکھو اللہ کی نماز 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، علی کی ولایت پیدا. محفل دین ہے، ولایت علی مرکز دین ہے، ولایت علی حقیقت دین ہے، ولایت علی بنیاد دین ہے. انہوں نے کہا جھنڈے سڑک پہ لگا دو پتہ چل جائے یہاں حسینی رہتے ہیں یزیدی نہیں رہتے. چھت پہ جھنڈا، روڈ پہ جھنڈا، محلوں میں جھنڈا، گلیوں میں جھنڈا، قصبوں میں جھنڈا. چلو جھنڈوں تک رک جاؤ. کالی شرٹ پہن لی. ابھی کالی شرٹ کیوں پہنی؟ کہنے کہ تاکہ جب سامنے والا آئے تو کالا کپڑا دیکھ کے سمجھ جائے دل میں حسین ہے، یزید نہیں. میں نے کہا چلو یہ بھی چھوڑ دو. اب آئی محرم کی تاریخ 6، کالی پٹی باندھ لی. میں نے کہا یہ پٹی کیوں باندھی؟ کہنے کہ تاکہ دنیا سمجھ جائے دماغ میں حسین ہے. یعنی کہاں رہتے ہیں؟ دماغ میں حسین ہے، یزید نہیں. تو تم نے بتایا بستی میں حسین ہے، یزید نہیں. شہر میں حسین ہے، یزید نہیں. قصبے میں حسین ہے، یزید نہیں. گاؤں میں حسین ہے، یزید نہیں. دل میں حسین ہے، یزید نہیں. دماغ میں حسین ہے، یزید نہیں. یہی وجہ ہے ہر محرم کی چاند رات میں حسین یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے اے یزید سن، تو وہ تھا جو شام سے کربلا تک نہ آ سکا، میں وہ تھا جو کربلا سے دنیا کے کونے کونے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسینیت، حسینیت، حسینیت.
ایک سوال اٹھتا ہے, ایک نعرہ لگ رہا ہے, ہو از حسین, ہو از حسین, ہو از حسین. اس بار 27 تاریخ کو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہو از حسین کے والوں کو خون دو. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ حسین کے نام پر اتنا خون دیں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں دوسرا سوال پیدا ہو جائے, ہو از یزید. ابے یہ یزید کون تھا؟ کا تو تعارف وہ ہے کہ جس پہ لوگوں نے خون تک دے دیا. یزید وہ ہے جس کے نام پر ہم لعنت کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. آنے والی 27 تاریخ کو حسین کے نام پر اتنا خون دو, اتنا خون دو, اتنا خون دو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب کربلا میں اسلام کو خون کی ضرورت تھی تب بھی حسین نے دیا, اور جب انسانیت کو خون کی ضرورت تھی تب بھی حسین نے دیا. شرف ہے. میں نہیں کہتا کہ زنجیر کا ماتم نہ کرو, ہر اربعین پہ کرو, ہر عاشور پہ کرو. میں نے مزاج سیٹ کر نہیں دیا, چونکہ حسین کے مزاج میں کہ ایک مانگو تو 70 دیتا ہے, تو یزید کو بھی خالی نہیں جانے دیا, کیونکہ یزید کے 2 سوال تھے, یا بیعت کر لو یا سر دے دو. حسین نے کہا بیعت کریں گے نہیں, سر دے دیں گے. تو اس نے تو سر ایک مانگا تھا, حسین نے بات کر دی تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ مزاج نہیں بدلا, مزاج نہیں. حسین کے نام پر دینا سیکھو, حسین کے نام پر عطا کرنا سیکھو, حسین کے نام پر لٹانا سیکھو. اگر امیر ہونا چاہتے ہو, حالات بدلنا چاہتے ہو, اپنی کیفیتوں کو بدلنا چاہتے ہو, دو حسین کے نام پر دو. طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا. تو تم سوچ نہیں سکتے حسین کتنا بڑا کرنا. جانتے ہو کتنا بڑا کرنا؟ جانتے ہو تہران میں بہت بڑا تاجر تھا, مگر مذہب سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا, صوم و صلات سے, دین سے اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا. ایک عام آدمی تھا, اپنی تجارت میں مصروف رہتا تھا, تو کوئی لینا وینا نہیں تھا. تہران میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں امام بارگاہ نہیں تھا. محرم کا چاند نظر آ گیا, لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوگا, کہ مجلس کہاں ہوگی, کہ ایک ٹینٹ لگواؤ. مگر جو ڈونیشن جمع کیا گیا وہ اتنا تھا کہ یا مجلس ہو سکتی تھی یا ٹینٹ لگ سکتا تھا, اس سے زیادہ لوگوں کی سکت نہیں تھی. تو ایک صاحب نے کہا چلو اس تاجر کے پاس چلتے ہیں, اور اس نے کہا اس نے آج تک کبھی چمنی نہیں ملی, یہ کیا دے گا, نہیں چلو چلتے ہیں. چلے گئے, ہم آئے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا مجلس کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں 10 دن کے لیے ٹینٹ لگانا ہے. اس نے کہا اچھا کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ کہا جتنے آپ دے دیں. اس نے چیک بک نکالی اور کہا اس پہ اماؤنٹ لکھو کتنا چاہیے. بچوں نے اماؤنٹ بھر دی, کہا حضور دستخط کر دی. جب اس کے دستخط کی باری آئی تو اس نے منہ دیوار کی طرف کیا اور دستخط کر دی. لڑکوں نے کہا ارے آپ دیکھیے تو کتنا لکھا. کہا نہیں, چیک پاڑو لے جاؤ. چلا گیا. لوگوں میں غل مچ گیا. ارے بھائی اس نے بغیر دیکھے چیک پہ دستخط کر دی. بے دین آدمی تھا, نماز یہ نہیں پڑھتا تھا, پتہ نہیں اس کے منہ میں کیا آیا, اس نے دے دیا دستخط. 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو لوگ سوچ رہے تھے اس کا کیا ہوگا, کیا ہوگا اس کی تو بخشش ہوگی, مشکل ہے. مگر ہم محلے کے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت عمدہ تخت پہ بیٹھا. پوچھا تم کہاں ہو؟ کہا میں تو جنت میں ہوں. کہا تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو یہاں تک آ جائے. کہا اعمال تو نہیں تھے مگر پھر بھی آ گئی. کہا کیوں؟ کہا جب میری قبر میں فرشتے آئے نا اور میرا نامہ اعمال مجھے سنایا جانے والا تھا, انہوں نے جو ہی نامہ اعمال نکالا قبر میں حسین آ گئے. انہوں نے فرشتوں سے کہا لاؤ اس کا نامہ اعمال مجھے دے دو. کہنے کہ حضور اس کا نامہ اعمال دیکھ لیجئے. حسین نے اس پہ دستخط کرنا شروع کر دیا. نامہ اعمال نہیں دیکھا, اب میں نے دستخط کر دی, لے جاؤ. جب وہ جانے لگے تو فرشتوں نے کہا حضور آپ نے دستخط کر دیے, کم سے کم اس کا نامہ اعمال دیکھ تو لیتے. بھائی امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اگر یہ چیک پہ دستخط کرنے سے پہلے چیک کی طرف دیکھتا کتنا قریب ہے. تم سوچ سکتے ہو, تمہیں احساس نہیں. اتنی پرواہ تمہارے ماں باپ کو تمہاری نہیں ہے جتنے حسین کو تم سے.
روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی انسان کربلا کی زیارت پہ کربلا جاتا ہے نا تو وہ حسین کی قبر پر بعد میں جاتا ہے، پہلے حسین اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا۔ حضرت آیت اللہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن کا عمل کیا قبر حسین پر۔ 40ویں دن میں نے دیکھا کہ امام حسین کی قبر کی دوسری طرف سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ میرے بابا جو انتقال فرما چکے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ آپ کا تو انتقال ہو چکا۔ کہا نہیں میرے لال جاؤ، اب عبداللہ حسین تمہارا دروازے پہ انتظار کر رہا ہے۔ میں پہنچا، حسین کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے کہا سید مرشی کیوں آئے ہو؟ کوئی علمی مسئلہ پیش آیا کہ نہیں؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ امام نے اپنی جیب سے ایک گھاس نکالی کا کھا لا، اس کے بعد کہا مولا کوئی تحفہ دے دیجئے، اپنی انگوٹھی دی اور دے دی، کہا پہن لو۔ سید مرشی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ امام اس طرح کی کیفیت میں ہے، بہت بے چینی ہے۔ میں نے پوچھا مولا کہیں جلدی میں؟ کہتے ہیں ہاں میں فلاں ہوٹل میں جا رہا ہوں۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میرا ایک زائر آیا ہوا ہے ہندوستان سے، 3 دن ہو گئے بخار میں مبتلا ہے۔ تو مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں امام نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں اس کربلا میں اس کا میرے علاوہ کون ہے؟ کتنے کریم ہے اس نے، کتنا خیال ہے، رونے میں کوتاہی نہ کریں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، رونے کی آواز عرش تک جانا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں آج ایک کو نہیں رونا، 72 کو رونا۔ اس میں اصحاب بھی ہیں، انصار بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اور حسین کے گود کے بالے بھی ہیں۔ اور بتاؤں کتنا پیار، جو لوگ کربلا گئے وہ بتائیں گے، جو لوگ گئے نا کربلا وہ بتائیں گے، اس بات کی تائید کریں گے، جو بندہ حسین کی مجلس میں ہندوستان میں تڑپ تڑپ کے روتا ہوں نا، سر و سینہ پیٹ کے روتا ہوں، یہاں بے ہوش ہونے کے لیے تیار ہو، اسے آپ کربلا میں لے جائیے اور قبر حسین کے سامنے کھڑا کیجیے۔ اس کی کیفیت جانتے کیا؟ وہ سیدھا کھڑا ہوتا اور آنسو بہتے ہیں، وہ تڑپ کے نہیں، سینہ نہیں پیٹتا۔ میں نے نہیں دیکھا، مجھے بھی مولا نے کئی مرتبہ بولا، میں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں روتا۔ ہندوستان سے قافلہ گیا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے زمانے میں، اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو مجلس میں اتنا روتا تھا کہ لوگوں کو سنبھالنا بھاری ہو جاتا تھا۔ پورا قافلہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کربلا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی، تو مر جائے گا، یہ بچ کے نہیں آئے گا۔ گھر والے بھی جانتے تھے کہ مر جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو سن کے اتنا روتے جب دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ جب وہ کربلا پہنچا تو اس نے ذریعہ حسین کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں مگر رو رہا ہے، وہ کیفیت داری ہے۔ 1 دن 2 دن تیسرے دن واپس نہ جب آیا، آیت اللہ خوئی کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا آقا مجھ سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا۔ آقا خوئی نے کہا کیسے؟ کہا یہ تو پتہ نہیں مگر کوئی گناہ بہت بڑا ہوا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا آقا جب میں ہندوستان میں تھا اتنا روتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتا تھا، مگر 3 دن میں کربلا رہ گیا مجھے رونا نہیں آیا۔ آقا نے کہا تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کہ تو پھر رو کیوں نہیں رہا؟ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، وہ کیفیت کیوں نہیں تاری ہو رہی؟ آقا نے کتاب کھولی ایک روایت سنائی۔ آقا کہتے ہیں سن، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا زائر، ہمارا شیعہ ہمارے جد کی زیارت کے لیے کربلا آتا ہے نا، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ زمین کربلا پہ قدم رکھتا ہے ہمارے جد حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پہ رکھ دیتے ہیں۔ مولا تمہیں قبول ہے، جاوید صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھئے، ان سے معلوم کیجئے کبھی انہوں نے کسی کو دیکھا کہ حرم میں بے ہوش پڑا ہو؟ ان سے پوچھئے، علماء بیٹھے میری جانب، نسیم بھائی سے پوچھئے کوئی ملا تمہیں بے ہوش؟ اس نے کہا کیوں؟ کہ بس مولا فرماتے ہیں جب کوئی آتا ہے نا ہمارے جد حسین، خود سوچو کہاں ہمارا دل، کہاں حسین کا ہاتھ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا یہ بتائیے کہ ہم گناہگاروں کے دل پہ حسین اپنا ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے کہا سن، اس لیے کیونکہ حسین نہیں چاہتے کہ کوئی اپنا ملک چھوڑ کے پردیس آئے اور میری قبر کو دیکھ کے رو رو کے مر جائے، نہیں چاہتے حسین کہ کوئی آئے اور میری قبر کو دیکھ دیکھ کے رو رو کے مر جائے۔ اس نے کہا آقا اس سے بڑا شرف کا مقام کیا ہوگا
کہ ہم قبر حسین کے سامنے کھڑے ہو کے روئے اور روتے روتے مر جائیں؟ ہماری تو نسل فخر کرے گی، ہمارا دادا کربلا میں مرا، ہمارا باپ کربلا میں مرا، آغا خوئی نے سنا، امامہ اتارا، آستینیں چڑھائی، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اگلا جملہ سن لے، کہا حسین کو پسند نہیں کہ کوئی کربلا میں آ کے رو رو کے مر جائے اور اس کی بیٹیاں شہرا کی طرح انتظار کرتی رہ جائے۔ اے مولا مولا، سنا تم نے؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا ہماری بیٹیوں کا اتنا خیال، مگر ہائے حسین کی سکینہ، رونے آئے ہو نا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بی بی اتنی دور سے فضائل سننے نہیں آئی، وہ تو مسائل سننے آئی ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بنارس والوں، اگر دل پہ لگ جائے نا تو تڑپ کے رو لینا۔ سیدہ کی کل عمر 18 برس ہے، 9 سال باپ کے گھر میں، 9 سال شوہر کے گھر میں۔ جب تک باپ کے گھر میں رہی رسول کو ایک تمنا رہی، فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ نے نہیں مانگا۔ جب علی کے گھر میں گئی 9 سال علی کو ایک تمنا رہی، سیدہ مجھ سے کچھ مانگے، سیدہ نے نہیں مانگا۔ برداشت کر لو گے جملہ؟ کلیجہ تھام لو اور سن لو، جس نے رسول سے نہیں مانگا نا، جس نے علی نے نہیں مانگا، ہر فرش عزا پہ آ کے رومال پھیلا کے ہر عزادار کے سامنے اے میرے لال کے عزاداروں آنسو دے دو۔ زخم حسین کا مرہم، تمہارے آنسو برداشت نہیں کر پاؤ، برداشت نہیں کر پاؤ۔ ابھی تو 72 تابوت نکلیں گے، آپ سب کے مسائل سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں اس بچی کے مسائل پڑھوں جس کا تابوت نہیں نکلے گا۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ کون؟ جب امام کے سامنے، چوتھے امام کے سامنے کوئی وضو کے لیے پانی لا کے رکھتا تھا نا، روتے تھے، چیخیں مارتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا وضو کا پانی دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ تڑپ کے کہتے ہیں جتنا پانی تو وضو کے لیے لائے نا، اتنا پانی مجھے دیا گیا تھا کہ اپنی بہن سکینہ کو غسل دلا دے۔ کیفیت سمجھو، کون سکینہ؟ جملہ سن لیجیے گا، کون سکینہ؟ وہ سکینہ جو کربلا کے بعد اپنے باپ سے 2 مرتبہ ملی۔ سکینہ کی 2 ملاقاتیں ہیں کربلا کے بعد حسین سے، مگر دونوں مرتبہ ادھوری۔ ایک دفعہ شام غریبہ ملی، ایک دفعہ دربار یزید میں ملی، مگر دونوں دفعہ ملاقات ادھوری رہ گئی۔ آپ کہیں گے ادھوری کیسے رہ گئی؟ بتاؤ۔ جب شام غریبہ ملی تن تھا سر نہ تھا، جب یزید کے دربار میں ملی سر تھا تن نہ تھا۔ اے میرے بابا جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے۔ اللہ میری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ بیویوں سنبھل کے بیٹھنا، اس لیے کہ تم تنہا نہیں بیٹھی ہو، کوئی بی بی شام سے آئی ہے، ایک بی بی جنت البقیع سے آئی ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی بھی آئی ہے۔ تم کب آئے ہو یہاں؟ 1 بجے کے بعد آئے ہو نا، جب اعلان شروع ہو گیا، جب ناظم صاحب کھڑے ہو گئے، جب مرثیہ ہوا، جب پیشخان بیٹھ گئے، جب خطیب بیٹھ گیا، نا ایک بچی وہ تھی جو صبح سے یہاں آ گئی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے؟ ایک بہن پوچھتی ہے اماں میرے بھائی کو رونے والے۔ اور سنو، تم تو رو کے اپنے گھر چلے جاؤ گے نا، تم تو 72 تابوت کو کاندھا دے کے اپنے گھر چلے جاؤ گے، مگر وہ 3 بیٹیاں پوری رات یہی رہیں گی، اور رو رو کے وہ بچی بار بار کہے گی دادی میرے بابا کو رونے والا ہے، کیا بیٹا تھا دادی میرے بھیا کے نام پہ ماتم کرنے والا۔ تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، کر لو ماتم۔ واہ مصیبتا واہ غربتا واہ حسنا۔ سنو گے؟ یہ بچے اس کی ملاقات ادھوری ہے۔ شام کے قید خانے میں ایک دن آدھی رات ڈھلنے کے بعد سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد قید خانے کے اس کونے میں آئی جہاں سید سجاد مٹی کے ڈھیلے پر سر رکھے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھی۔
بچی آئی اور آنے کے بعد سید سجاد کی بغل میں بیٹھی اور ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈالی. جیسے ہی ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈلی, سید سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا, اٹھ کے بیٹھ گئے. سکینہ تم؟ کہا بھیا ہم. کہتے سکینہ تم کیوں آ گئی, ہمیں بلا لیا ہوتا. مرنا جاؤ, یہ جملہ سنو, برداشت کر لو گے؟ 3.5 سال کی بہن نے 24 سال کے بھائی کو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں بھائی اگر بہن بن کے آتی تو بلا لیتا, آج میں بہن بن کے نہیں آئی, سوالی بن کے آئی ہوں. بھیا کچھ مانگنے آئی ہوں, آج سوالی بن کے آئی ہے تمہاری بہن. سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتے سکینہ آدھی رات ہو گئی, کیا تم سوئی نہیں تھی؟ خدا کی قسم جس کے دل میں دھڑکن ہے نا, وہ جملہ برداشت نہیں کر پائے گا. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جن کی عمر 2.5 سال 3.5 سال ہو, انہیں تصور میں رکھنا اور یہ جملہ سننا. سجاد کہتے ہیں سکینہ آدھی رات ہو گئی تو کیا تم سوئی نہیں؟ سکینہ نے سجاد کا چہرہ دیکھ کر کے کہا بھیا ایک بات بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا بھیا بتا دوں. کہا سکینہ بتاؤ. کہا پھر بھیا سنو, میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں. سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ کہ بھیا کیسے سوتی, جب بھی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا کہ شمر تماچے مارنے آ رہا ہو. بھیا میں اٹھ جاتا, مگر بھیا آج سوئی تھی. آج سکینہ آج سوئی تھی. کہا پھر کیوں جاگ گئی؟ کہ بھیا جیسے ہی آنکھ لگی خام میں میرے بابا آ گئے. بابا کا نام سنا, سید سجاد نے آواز سنبھالی. سکینہ بابا آئے تھے, کیا فرما رہے تھے؟ میری بہن بابا کیا کہہ رہے تھے؟ کہتی ہے بھائی کچھ نہیں کہا, دور کھڑے رہے اور بائیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا, اے میری لاڈلی تیرا بابا. سکینہ کیا بھائی کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ بھیا کیا کروں, بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے. کیا کروں, بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے. اچھا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ. جن کی 3.5 سال کے بچے ہو نا گھر میں, بیٹا ہو یا بیٹی, جب آج مجلس سے جانا تو انہیں گھر بلانا اپنے قریب اور بلا کے ان کے رخسار پہ اپنی ہتھیلی رکھ کے دیکھنا, پھر دیکھنا کہ وہ ہتھیلی کا سائز کہاں تک آتا ہے. سمجھ گئے نا تم؟ 3.5 سال کی بچی کو جب شام غریبہ شمر نے تماچا مارا, بچی زمین پہ گری, فرحان کرو کر کے گا چچا عباس, اے میرے چچا. آ جائیے چچا, آ جائیے چچا, آ جائیے. بولا تو سکینہ میں بھیا میں مانگنے آیا. سید سجاد سنبھل کے بیٹھے, کہتے ہیں سکینہ تم دیکھتی ہو نا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, کمر پہ لنگر. سکینہ کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو تیرا بھائی نہ دے سکے. جوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, مجلس حسین میں کھڑے ہو بیٹھے ہو, جو جہاں ہے نا فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا مانگنا. جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی نا, کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے, کلیجہ پھٹ جائے گا. کہتی بھیا مانگ لو. مانگو بھیا, مانگ لو. کہ مانگ لو. بس ایک جملہ کہا. سکینہ نے آہستہ سے, اس جملے نے سجاد کو تڑپا دیا. کہتے سکینہ مانگو. کہتی بھیا بس میں اتنا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں نرم مٹی میں دفن کرنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار. بھیا جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا. سجاد نے پوچھا سکینہ کیوں؟ سنو گے ان کی 2.5 سال کی بچیاں برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو سکینہ نے جملہ کہا. سکینہ کیوں؟ چہرہ دیکھ کے کہتی بھائی اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. آؤ سکینہ میرے قریب آؤ. سکینہ قریب آئی. سجاد نے زانوں پہ بٹھا کے کہا سکینہ میں جانتا ہوں تم امام کی پوتی ہو, امام کی بیٹی ہو, امام کی بہن ہو, امام کی پھوپھی ہو, مگر سکینہ ہمیں ایک بات کہیں. کہو بھیا. کہا سکینہ سنو, یہ لفظ بڑا ہے, تمہاری عمر کم ہے. تمہیں معلوم ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں بھیا آپ امام میں وقت ہیں, آپ بتائیے کہ جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا. سکینہ قریب آئی, ہم بتائیں. سکینہ قریب آئی. کہتی بھیا سنو. سناؤ سکینہ.
بھیا بتائیے، آپ بڑے ہیں نا، آپ بتائیے، آپ امام وقت ہیں. ہاں سکینہ ہم بتائیں گے. سکینہ جب سنو پیاس لگتی ہے تو پہلے حلق خشک ہوتا ہے، پھر منہ خشک ہوتا ہے، پھر زبان خشک ہوتی ہے، پھر زبان پہ ترارے پڑنے لگتی ہیں، پھر بدن کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، پھر انسان سے چلا نہیں جاتا، پھر انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے. سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے نا، آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آنے لگتا ہے. جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان سے اٹھا نہیں جاتا. سکینہ سنو، جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے نا میری بہن، ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں، اتنی خشک ہوتی ہیں کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں. ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے. یہ سننا تھا. سکینہ آغوش سوٹی سامنے آئی، آستین الٹ کے گا، بھیا دیکھ میری ہڈی الگ، گوشت الگ، سجاد نے پائے پھیلا دی. آجا سکینہ آجا، آجا میری لال. سلام علیکم. ماتم حسین